اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحنان وفرقان الحمید وقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ نہایت قابل احترام محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد حمد ثنا سلسلہ وار اصول اعتقادیہ کا یہ درسی سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتقاد کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، جس میں پچھلے بیان میں ہم تقریباً عبارات ختم کر چکے ہیں۔ کچھ اصطلاحی الفاظ کا استعمال ہوا تھا، انشاءاللہ الرحمن آج ان کی تفصیل و تشریح کی جائے گی۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفتیں بیان کرنے کے بعد جناب شاہ سید محمد نور بخش نبر اللہ مرقدہ اللہ مقام فرماتے ہیں کہ وَهُوَ فِي حَاذِحِ الْحَضَرَةِ الْجَبْرُوتِيَّةِ۔ تو ابھی انشاءاللہ الرحمن ہم تشریح کریں گے حضرت الجبروتیہ کا، کہ حضرت الجبروتیہ سے کیا مراد ہے۔ تو حضرت الجبروتیہ سے مراد وہ مرتبہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت، قہر، حکم اور غلبے کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ وہ عالم ہے جو مادہ، جسم، وقت اور جگہ سے بالکل بلند ہے۔ یہاں نہ شکل ہے، نہ جسم ہے، نہ حرکت جیسی مادی چیزیں، بلکہ یہاں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کے اعلیٰ ترین اقسام اور کلی احکام الہی کا فرما ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس عالم کو عالم جبروت کہا جاتا ہے، یعنی ایسا عالم جہاں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جبر اور اختیار کے تحت ہے۔ صوفیاء میں عام طور پر مراتب وجود یوں سمجھایا جاتا ہے کہ عالم ناسوت جیسے دنیا، عالم ملکوت جیسے ارواح اور فرشتوں کا عالم، عالم جبروت اس سے اوپر عالم جبروت ہے۔ عالم جبروت کو کثرت سے پاک اور وحدت کے قریب ترین عالم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں اسباب اور علل ختم ہو جاتے ہیں اور براہ راست اللہ کے حکم اثر انداز ہوتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صوفیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت الجبروتیہ کیوں کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کسی عالم یا مرتبے کے اندر محدود ہے۔ اللہ تو عالم سے ماورا ہے، لیکن چونکہ حضرت الجبروتیہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کی قدرت اور حکم سب پر غالب نظر آتا ہے اور کسی اور قوت کا دخل نہیں ہوتا، اسی لیے صوفیاء تشبیہاً کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات حضرت الجبروتیہ ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا، اگلا جو اصطلاحی لفظ جو استعمال ہے وہ ہے صفات افعالیہ و ملائکۃ السماویہ۔ تو صفات افعالیہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات ہے جو اس کے افعال کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، یعنی وہ صفات جن کا تعلق براہ راست اللہ کے کاموں اور اس کے کارفرمانیوں سے نسبت ہوتے ہیں، جیسے پیدا کرنا، رزق دینا، زندگی دینا، موت دینا، عزت دینا، ذلت دینا، ہدایت دینا یا روک لینا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے صادر ہوتے ہیں، مگر چونکہ ان کا ظہور مخلوق میں نظر آتا ہے، اس لیے صفات افعالیہ کہا جاتا ہے۔ یہ صفات ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں موجود ہیں، مگر ان کا ظہور وقت اور مخلوق کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اس لیے صوفیاء اور متکلمین کہتے ہیں کہ صفات افعالیہ کا تعلق کرنے سے ہے، ہونے سے نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔